تو میں بات کر رہا تھا جی، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ غور کریں کتنی سادہ سی یہ بات ہے، لیکن جہاں جہاں پہنچی صحابہ کرام تک یہ جب بات پہنچی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور اس قدر پریشان ہوئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے۔ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں پہلے تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے جیسے ہم مانتے جاتے تھے، لیکن اب ایک ایسا حکم آیا ہے، ایک ایسی بات آئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کس طرح ہوگا، یعنی اس انداز سے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے، کون سی آیت، کون سا حکم؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کرے وہ ہدایت یافتہ ہے اور وہ امن میں ہوگا۔ تو یا رسول اللہ بتائیں کون ہے ہم میں سے جس سے تھوڑا بہت ظلم نہ ہو جاتا ہو؟ کبھی غلام کو زیادہ ڈانٹ دیا، کبھی اور کسی کے ساتھ ذرا تھوڑی بہت زیادتی ہو گئی، 100 باتیں ہو جاتی ہیں، کون بچے گا پھر؟ اس کا مطلب ہم کیسے بچیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، اس آیت کے اندر جو ظلم کا مطلب آپ کے ذہن میں آیا یہ وہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ والا ظلم آیا جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے یہ وہ والا ظلم ہے جو سورہ لقمان کے اندر آیا ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، یہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، امن میں وہ ہوگا۔ تو جہاں ایک بات نکلی میرے بھائیوں کہ دیکھیے اللہ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور صحابہ کرام جو زبان بھی جاننے والے تھے، عربی تھے، وہ بھی گویا اس چیز کے محتاج تھے کہ جب تک نبی علیہ السلام پوری طرح تشریح نہ کریں یا عمل کر کے نہ دکھائیں پوری طرح معنی مفہوم واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، پھر اپنے نبی کو بھیج کے اس پر عمل کرنے کا ایک پورا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو دیکھو جب انہوں نے اپنے ایمان سے ظلم یعنی شرک کو نکالا تو کس طرح امن و سکون ہو گیا تھا، ایسا امن و سکون ہو گیا تھا کسی کی جرت نہیں تھی کوئی چوری کرے، کوئی بدکاری کا معاملہ کرے کھلے اعلان کے ساتھ، یا مسلمان کس طرح امن کے اندر تھے۔ جب سے یہ ان کے اندر پھر وہی دوبارہ ظلم آیا ہے، شرک کی ملاوٹ کی انہوں نے اپنے عقائد کے اندر، تو پھر امن و سکون غائب ہو گیا۔ حالانکہ بڑے بڑے سمجھدار انٹرنیشنل لیول کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں امن و سکون ہو جائے، بیٹھتے بھی ہیں، او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے، فلاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جس طرح اگر کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے اس گھر کے اندر، یہاں وہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ پورا گھر چھان ماریں، جتنا مرضی اس کو ڈیٹیل ڈھونڈیں، تھک ہار جائیں گے، آخر میں کہیں گے نہیں ملتی۔ وہ کیوں نہیں ملتی؟ وہ چیز تو یہاں پڑی ہوئی ہے، کیسے ملے گی؟ جیسے یہاں آؤ گے فوراً مل جائے گی۔ اسی طریقے سے امن و سکون کے اللہ نے ایمان خالص کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب آپ امن خالص ایمان نہیں کریں، قوم نہیں کریں، انفرادی طور پر کوئی کر لے اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، لیکن انفرادی طور پر کرنے سے ملکی یا قومی لیول پر تو امن و سکون نہیں آئے گا نا۔ قومی لیول پر امن و سکون آئے گا جب قومی لیول پر ایمان خالص کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہاں بھی دیکھیں وہی چیز کہ ہم دنیا میں ان کے اوپر ہلکے عذاب لاتے ہیں اس اکبر یعنی بڑے عذاب سے پہلے، اور وجہ کیا، کیوں لاتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، یعنی ایمان ٹھیک کریں، ہماری طرف رجوع کریں۔ انسان پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دیکھیں اللہ کی بات کتنی سچی ہے، آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کی زندگی کا ہوگا، ہر سال 1.5 سال بعد بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں طوفان آتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں جنگیں ہوتی ہیں، یہ بڑے بڑے، ان کو اللہ عذاب ادنا کہہ رہا ہے، یہ ادنا ہے۔ یہ میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، یہ آگے پیچھے آگ لگی آپ دیکھتے ہیں کبھی، یہ تو ادنا ہے۔ تو جس کو اللہ ادنا کہے ہمارے نزدیک کو کتنی خوفناک چیزیں ہیں، اور جس کو اللہ اکبر کہے گا، اس اکبر عذاب سے پہلے مرنے کے ساتھ ہی وہ گیا اکبر عذاب
کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اصل صحیح معنوں میں اس کے بعد جو جہنم کا معاملہ ہے وہ اکبر عذاب ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس سے بچنے کا آج طریقہ ہے، اور آج دنیا میں آپ موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں۔ نہ مجھے معلوم ہے 100% کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اصل بات کیا ہے، جو اللہ کی رہنمائی آئی ہے اس کی طرف ہم سارے دیکھیں کہ اگر تو ہم اس کے مطابق ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے تو ہمیں فوراً اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ ہم اس دنیا میں چلے گئے پھر نہیں واپس آ سکیں گے، پھر سب کچھ سمجھ آ جائے گا، بغیر کسی کے سمجھائے تفسیریں سمجھ آ جائیں گی سب، کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کیا معاملہ ہے۔ مرنے کے ساتھ فرعون کو سمجھ آ گیا تھا معاملہ، ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے جتنے کافر جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور گندے کنویں میں پھینکے گئے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام نے دوسرے تیسرے دن جا کے اس طرح خطاب کیا، نام لے کے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے، اور کہا کہ جو میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی تجھے فتح دوں گا، یہ کروں گا، وہ تو اللہ نے پورا کر دیا، اور جو تمہارے ساتھ وعدے ہوئے تھے بتاؤ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس طرح خطاب کیا نبی، بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا کافروں کے ساتھ کیا وعدے تھے کہ تمہارے لیے آگ ہوگی، تمہاری روح یا فرشتے قبض کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ جتنی چیزیں کو وعدے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس انداز سے نبی علیہ السلام نے پوچھا۔ عمر بن خطاب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے جسموں سے کیوں کلام کیا جاتا ہے جن کے اندر روحیں نہیں ہیں؟ روح ہی نہیں ہے تو بات، کیونکہ پہلے زندگی کا یہ پورا وہ 13 سال مکہ میں یہ تھی کہ مردے نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے، یہ تو مردوں کو پکارتے ہیں مشرکین مکہ، مردے تو نہیں سنتے ہیں، تو یہ کس طرح نبی علیہ السلام خطاب کر رہے خود ہی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، الان عمر، اس وقت تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، اس وقت۔ اور ام المومنین نے اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ بھگت رہے ہیں جو تم ابھی غیب پر ایمان لائے ہوئے ہو، اس کا مطلب وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ جہنم کتنی خوفناک ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں موت کیا چیز ہوتی ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ ان کی بات مانتے تو اس حال میں نہ ہوتے، تم سے زیادہ وہ مان گئے ہیں آپ۔ تو یہ غیب کا پردہ ہٹنے کے بعد تو ہر ایک مانتا ہے، فرعون مان گیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو میرے بھائیو ہر ایک مان جائے گا، مودی بھی مان جائے گا، ٹرمپ بھی مان جائے گا، یہو بھی مان جائے گا، یہ بڑے بڑے سارے مان جائیں گے، لیکن وہ واپسی کا وقت نہیں ہوگا، اور وہاں وہ چیخ رہے ہیں، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، ایک دفعہ دنیا میں بھیج، دیکھیں جہاں وہ آنے کے لیے چیخ رہے ہیں ابھی ہم وہاں موجود ہیں، تو کتنی بڑی ہماری پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے کہیں کوئی بندہ بھائی سمجھائے غور کرے، اس وقت نہیں ہو سکتا بعد میں غور کرے، آپ اس میں دو بیٹھ کے غور کریں، بھائی کیا بات کہہ کے گیا تھا یار، کون سی بات تھی جو اس نے غلط کہی تھی، اتنی بات کی دیکھو جس نے زمین بنائی اس کا حق پہچان، جس نے آپ کو پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جس کا کھاتے ہو، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس نے تمہیں صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ صرف میرے بندے بن جاؤ، بس میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، بس اگر میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کی، کسی اور کو پکارا، کسی اور کی نظر و نیاز کی، کوئی واسطہ، جو بھی جتنے آج یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ کیا یہ نہیں معاف کروں گا۔ باقی کوئی ذاتی توبہ جس کا کرنا، ایک ذاتی گناہ ہوتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، حتیٰ کہ قاتل ہے، بدکار ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن ان سارے گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس کے لیے چاہوں گا میں معاف کر دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا سزا دے کے معاف کروں گا، جس کے لیے چاہوں گا بغیر سزا کے معاف کروں گا، کوئی میرے سے مال فرماتا پوچھنے والا نہیں ہے، میں فیصلہ کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر میرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کیا، کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارا، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا، تو یہ وہ نمک حرامی ہوگی کہ کبھی معاف نہ کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رکھوں گا۔ بلکہ سمجھانے کے لیے میرے بھائیو دیکھو اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھو، سورہ الانعام کے اندر 28 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، 18 نبیوں کا ذکر کیا، ان کی تعریفیں کی پہلے خود اللہ نے، بڑے نیک تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے حوصلے والے تھے، تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے، خود تعریفیں کی، اور پھر آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا برباد کر دیتا، بتائیے، سمجھانے کے لیے۔ اور سورہ زمر میں تو اس سے اگلی بات بیان کی، آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھ لو، سورہ زمر کے آخری رکوع کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے آخری نبی ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اور پہلے کو بھی یہی بتائی تھی، دوسرے کو بھی، یعنی سارے نبیوں کا وہاں ذکر ہے، یہاں سورہ الانعام میں 18 کا ذکر ہے، سورہ زمر میں سارے نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے نبیوں کو میں نے براہ راست یہ بات بتائی ہے، اور بات کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا،
لا یا بتنا عمل ہوگا، تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ ہر نبی کو براہ راست اللہ نے کہا، اے ابراہیم اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ختم ہے، اے نوح اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا نوح۔ اور ہر نبی کا آپ اپنے ذہن میں ایک تصور کر لیجیے، اور آخری نبی کو براہ راست اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، انبیاء تو آتے ہی شرک کے خلاف ہے، وہ خود کیسے کریں گے؟ یہ بات والوں کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سمجھانے کے لیے کہ کسی بڑی پگڑی سے مروب نہ ہونا۔ بڑی جناب چودھری صاحب ہیں، بڑے عالم دین ہیں جی، بڑے یہ ہیں، بڑی تفسیریں انہوں نے بڑی لکھی ہیں جی، مدرسے چلا رہے تھے، بڑا کچھ کیا تھا۔ یہ شرک ایسی چیز ہے، پھر اپنے انبیاء کو نہ چھوڑتا اگر، پھر اس میں سمجھانے کے لیے میرے پیارے بھائیوں آج پوری قوم کیا ہر جگہ شرک شرک نظر آتا ہے۔ مزار بنائے ہوئے پوجتے ہیں، بالکل وہی معاملہ جو ہندو مورتی کے ساتھ کرتا ہے مسلمان اپنے مزار کے ساتھ کرتا ہے، بالکل وہی سیم 100%۔ اگر آپ کہیں تو میں موازنہ کر کے بتاؤں، وہ دیکھو وہاں ایسے چکر لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں طواف کرتا ہوں، وہ پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے، وہ ڈنڈوت کرتا ہے ماتھا ٹیک کے، اس کو کہتا ہے ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ کوئی فرق بتاؤ، وہ وہاں بھجن گاتا ہے، عجیب انداز سے وہ ہوتا ہے گانا بجانا، کہتا ہے بھجن گائیں بھجن گائیں، اور ہمارے مسلمان قوالی گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے، صرف الفاظ بدلی ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے موتی لال نہرو نے تاریخی بات موجود ہے، اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کریں، مطالعہ کریں، اس نے ایک دفعہ تقریر کی تھی پاکستان بننے سے پہلے جو تحریک اٹھی ہوئی تھی، کہتا تھا کبھی کبھی مجھے بھی خیال آنا شروع ہو جاتا تھا کہیں یہ مسلمان اور قوم دو علیحدہ ہی قومیں نہ ہوں، کیونکہ دوسری طرف یہ کہتے ہم علیحدہ قوم ہے، وہ کہتے تھے نہیں ہم ایک ہیں۔ کہتا کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی آ جاتا تھا کہ یہ دو ہی نہ ہوں۔ کہتا ہے جس دن میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے، میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں یہ ایک قوم ہے، اس کی بنیاد ایک ہے، صرف ہمارے الفاظ دوسرے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہم اپنے مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنے مزار کے سامنے وہی کرتے ہیں، یہ گٹھے رہ سکتے ہیں۔ یہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مسلمان وہ کچھ نہ کرتے ہوتے تو کیوں وہ کہتا؟ تب پتہ چلتا اوپر والا کیا ہوتا ہے اور نیچے والا کیا ہوتا ہے۔ ہندو کہتے اوپر والا، سکھ بھی کہتے ہیں اوپر والا، ہمارے مسلمان بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اوپر والا، لیکن پوجتے نیچے والوں کو ہے۔ یہ ہے فرق اوپر والے میں اور نیچے والے میں۔ جو اصلی مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اوپر والے کو اپنا معبود مانتا ہے، وہ ہمارا ذاتا ہے، وہ دستگیر، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ سب کچھ وہ سنتا ہے، براہ راست سنتا ہے، شارک سے رہتا قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرف تم رخ کرو گے یہ نیچے والے سارے، اور یہ شرک ہے۔ آج مسلمانوں دیکھیں ان کی کیا ترس آتا ہے بھی ہے، افسوس بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں، کتنے ان کے پاس تیل کے خزانے ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، ایٹمی قوت بھی بن چکے ہیں، لیکن وہ عزت نہیں ہے جو ہونی چاہیے زمین کے اوپر، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ لَوْنَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، تو اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے، سر ہمارے بلند کوئی نہیں ہے، تو کیا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو بس دور کرنا ہے، سمجھانا ہے بھائیوں کو، سمجھ جائے تو اپنی ان کی مرضی، اپنی ان کی قسمت، اور اگر نہیں سمجھیں گے نہیں مانیں گے تو ہماری جان تو بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوگا اس بندے نے کوشش کی تھی تھوڑی بہت، یہ بات ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ یہاں بیان ہوا تھا، پتہ نہیں ہم ویسے تھے، میں تو کبھی کبھی آتا رہتا ہوں، دوست ہے میرے یہ، وہاں ان کی دکان پر بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو یہ بات اصل بات ہے میرے پیارے بھائی۔ کوئی نہ ووٹ کا سوال ہے، نہ نوٹ کا کوئی سوال ہے، کوئی چندہ یا فلان جگہ وہ چلا لگائیں گے، نہ یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہاں بیٹھ کے کسی جگہ بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کر